بہت کم شادیاں ایسی دیکھنے ملتی ہے جو وقت پر ہوتی ہے، بہت کم۔ اس سے پہلے یہاں پر جو ہوئی تھی تو الحمدللہ زیادہ نہیں، تقریباً 2 گھنٹے لیٹ ہوئی تھی، زیادہ نہیں، صرف 2 گھنٹے لیٹ ہوئی تھی۔ تو بہت کم شادیاں ایسی ہوتی ہے جو وقت پر ہوتی ہے، اور وقت پر شادی ہونا چاہیے۔ جو ٹائم دیا ہوا ہے اسی ٹائم پر اگر شادی ہو تو بہت سارے لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ کاروائی انشاءاللہ چلتی رہے گی، بس یہ کاروائی مکمل ہونے تک 5-10 منٹ آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا۔ باقی تمام حضرات ادھر غور سے سننے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، اللہ پاک نے ہم سب کو بہترین مذہب دین اسلام عطا فرمایا۔ سب سے بہترین مذہب قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا تو ہم اس کے مذہب کو ایکسپٹ نہیں کریں، قبول نہیں کریں۔ تو اللہ پاک کا سب سے بڑے پہلے احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا۔ اب دین اسلام کہتے کسے ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسلام کہتے کسے ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہ اسلام صرف اور صرف نماز کی حد تک ہے؟ کہ اسلام صرف اور صرف ٹوپی پہننے کے حد تک ہے؟ کہ اسلام صرف اور صرف ٹخنے سے اوپر پیانٹ رکھنے کی حد تک ہے؟ نہیں اے مسلمانوں، اسلام تو 24 گھنٹے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام 24 گھنٹے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام کہتے کسے ہے؟ اسلام کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق پورے کرنا، اسلام کہتے ہیں بیوی کے حقوق پورے کرنا، اسلام کہتے ہیں اولاد کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، اسلام کہتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اسلام کہتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اسلام کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اسلام کہتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اسلام کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اسلام کہتے ہیں مسلمانوں کو یا کوئی اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے ساتھ خیر خواہی اور محبت سے پیش آنا، یہ اسلام ہے۔ آج افسوس کی بات، ہم نے اسلام کیا سمجھا؟ بس مسجد کے حد تک ہم نے اسلام کو کونڈ کر رکھ دیا، قید کر کے رکھ دیا۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھو گے، اللہ تمہیں اس پر ثواب دے۔ اسلام یہ ہے راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق لصدقۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا راستے پہ کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹانا اور دور پھینکنا، یہ اسلام ہے، یہ ثواب ہے۔ لیکن افسوس کی بات، آج کا مسلمان سمجھتا ہے صرف ثواب اور اسلام کیا ہے؟ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، صرف اسی کو مسلمان نے اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسلام 24 گھنٹے مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات اسلام کے تعلق سے بتائے کہ فلاں نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو جنت کی نعمت عطا فرما دی۔ محترم دوستو، ذرا سوچو، ایک یعنی خراب کیریکٹر والی عورت، یعنی گناہگار عورت، زانیہ عورت، جس کے بارے میں سب لوگ کہتے تھے اس سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جس کا جو کیریکٹر لیس یعنی خراب اور گناہگار تھی۔ وہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ ہے چھوٹا سا، پیاس کی وجہ سے، پانی کی پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اگر اس کو تھوڑی دیر پانی نہ پلایا جائے، اس کو پانی نہ ملے تو وہ مر جائے۔ تو اس عورت نے، جو گناہگار عورت تھی، اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ نکالا، اس کو کوئی چیز باندھ دی اور کنویں میں اس کو لٹکایا اور اس کے ذریعے سے پانی نکالا اور ایک جگہ بنائی اور وہاں پر پانی جمع کیا
اور جو کتے کا بچہ جو بس اب مرنے کے بالکل قریب تھا، اس بچے کو وہاں پر لے جا کر رکھ دیا اور اس بچے کو پانی پلایا۔ محترم دوستو، ذرا سوچو، کبھی ہم نے ایسی چیزوں پر غور نہیں کیا؟ ہم تو 3 ٹائم الحمدللہ پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا، ہمارے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، کبھی اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زانیہ عورت نے اپنے دوپٹے سے پانی نکالا، کنویں کے اندر سے پانی کو جمع کیا، اور اس کتے کا بچہ جو بس اب بالکل مرنے کے قریب تھا اس کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر، اس کتے کے بچے کی جان بچ گئی، اس کتے کے بچے کی جان بچ گئی۔ اسی عمل پر اللہ نے اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور جنت کی نعمت عطا فرمائی۔ محترم دوستوں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کس عمل پر اللہ توبہ کی توفیق دے گا اور جنت کے لیے ہم کو قبول کرے گا۔ تو اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، آپس میں محبت سے رہنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، ہر ایک کو محبت اور عزت اور ریسپیکٹ کرنا ہر ایک کی، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو پیر کھینچنے والا ہوتا ہے اس کا قریبی ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ترقی اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے۔ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے تو ہمیں اسلام پر چلنا پڑے گا، اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج افسوس کی بات، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ذرا دیکھیں، آج ہم خود آئینے کے سامنے 1 منٹ کھڑے ہو جائے، روزانہ الحمدللہ ہمارا چہرہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس تصور کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرے کہ روزانہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں 1 منٹ کے لیے ذرا اس پر تصور ڈالے کہ اللہ پاک تو مسلمانوں کو فتح دے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا، لیکن ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم دیکھیں کیا اللہ پاک نے جن مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کیا میں ویسا مسلمان ہوں یا نہیں؟ کیا میں ویسا مسلمان ہوں جیسا اللہ چاہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا فرمان کہ اللہ تمہیں فتح، کامیابی، سرفرازی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ہم آئینے کے سامنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، کیا اللہ جیسا ایمان والا ہونا کہہ رہا ہے کیا میں ویسا ایمان والا ہوں یا نہیں ہوں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اسلام پر چلنا پڑے گا۔ آج افسوس کی بات کئی لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی اور تہجد گزار، بڑے عبادت گزار سمجھے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ہو گئی، اپنی عبادتیں ہو گئی، دوسروں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے، دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے، دوسروں کے بارے میں تہمتیں لگانا شروع کر دیتے، جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول ذرا سوچو، یہاں پر مسلمان بھی ہے اور ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے ذرا دیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جگہ رک گئے۔ جب ایک جگہ رک گئے تو ایک جو صحابی سو رہے تھے، اللہ اکبر، ایک صحابی سو رہے تھے تو دوسرے صحابی نے کیا کیا؟ مذاق کی۔ کیسی مذاق کی؟ ان کی رسی چھپا دی۔ ہوتا ہے نا مذاق میں، کسی کی چابی چھپا دی، موبائل چھپا دیا، چپل چھپا دی، ایسی چیزیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک صحابی کی رسی چھپا دی۔ تو رسی چھپانے کی وجہ سے جب وہ بیدار ہوئے تو وہ ڈر گئے اور کہا کہ میری رسی کہاں گئی؟ گھبرا گئے ہو سکتا ہے کسی کام کی ہو ان کی رسی ہو۔ پھر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ فلاں نے فلاں کی رسی چھپا دی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے مذاق میں لے۔ اللہ اکبر، مذاق میں بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہ لے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق اور یہ چیزیں ہم کو بتلائی۔ لیکن آج افسوس کی بات، اسلام سے ہم کافی دور ہیں۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ بس تھوڑی دیر ٹوپی پہننا، تھوڑی دیر مسجد میں آنا، جیسے امام صاحب سلام پھیر دے مسجد سے باہر بھاگ جانا، یہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہے۔ اسلام کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج افسوس کی بات، کئی مائیں ایسی ہیں جو اولاد کے سامنے، کئی ماں اور باپ ایسے ہیں جو اولاد کے سامنے بولنے سے اور بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری اولاد ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے بدتر اولاد کون سی ہو سکتی ہے کہ جس کے سامنے ماں باپ ڈر رہے ہو اور گھبرا رہے ہو کہ وہ بات کر۔ اللہ اکبر۔ آج یہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ پورا ماحول بن چکا ہے کہ ماں باپ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میرے بچے کے سامنے کوئی بات بولوں گا تو اس کو بری لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اسلام سے دور ہونے کی یہ وجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے جنت ماں کے، بولو کہاں پہ رکھی ہے؟ سر کے اوپر نہیں، قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہوگی اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے جس کے ماں باپ ہے وہ قدر کرے۔ دنیا کی پوری دولت اگر لٹا دو، اگر باپ یا ماں دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم ایک بار دیدار نہیں کر سکتے۔ ایک بار دیدار کرنا چاہو گے، پوری دنیا کی دولت لٹا دو، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ باپ کا مال نہیں، باپ کا سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ باپ کا مال نہیں، باپ کا سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ماں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ باپ کے بارے میں بتلایا کہ جو جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ اگر چاہے تو اس کو حفاظت سے رکھ اور چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ مطلب کیا؟ جس نے باپ کی بات سنی، جس نے باپ کی اطاعت کی تو اس کا جنت کا دروازہ محفوظ ہو گیا، اور جس نے باپ کی نافرمانی کی وہ جنت کا دروازہ ضائع ہو گیا۔ ماں باپ کے بارے میں یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج حج عمرہ کتنا مہنگا ہو گیا، لیکن ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر مسکرا کر ایک مرتبہ دیکھو گے اللہ حج اور عمرے کا ثواب دے دے۔ لیکن آج دوستوں سے ہاں ہاں کرتے ملتے ہیں، مسکراتے ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنت میں چلا گیا جب دوستوں سے ملتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے پوری دنیا کا ٹینشن اس کو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، باہر کا ٹینشن باہر، لیکن ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات، اسلام کو ہم سمجھے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ تو ماں باپ کے بارے میں جو اسلام سکھاتا ہے اس کی بس 2-3 باتیں اور حدیث میں نے آپ کے پاس رکھی ہے کہ ماں باپ جن کے ہے وہ قدر کرے، اور جن کے چلے گئے وہ کیا کرے؟ دعائے مغفرت کرے، صدقہ خیرات کرے۔ بیوی کے بارے میں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، بیوی کے بارے میں، ہاں چہرے خوش ہو گئے، ذرا بیوی کا بولے تو ماشاءاللہ۔ بیوی کے بارے میں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا پانی آدھا پی چکی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ، اے عائشہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے۔ کہا وہ پانی نہیں جو مٹکے کے اندر اور مشکیزے کے اندر رکھا ہے، بلکہ تیرا جھوٹا پانی مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہے کوئی ایسا جو بیوی کا جھوٹا کھانا یا پینا پسند کرتا، لیکن ہمارے نبی نے یہ اخلاق بتلا کر گئے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے عائشہ تیرا وہ جو جھوٹا پانی ہے وہ مجھے دے دے۔ اور وہ پیالہ لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جدھر سے امی عائشہ نے ہونٹ لگائے تھے، لب لگائے تھے، ادھر سے اپنے ہونٹ رکھے اور پانی پیا۔ کیا بتلایا؟ کہ بیوی کو محبت ظاہر کر کے بتلاؤ، بیوی کو محبت ظاہر کر کے بتلاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا پورا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. سب سے بہترین چیز اللہ نے جو دنیا میں دی ہے وہ بیوی دی. جنت کی سب سے پہلی جوڑی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ بولو جلدی سے. آدم اور حوا. کیا رشتہ تھا ان کا؟ بولو نا. میاں اور بیوی تھے نا، ہے کیا نہیں فرحان بھائی؟ جنت کا پہلا رشتہ آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام. کون تھے وہ؟ شوہر اور بیوی تھے. سب سے پہلا رشتہ جنت کا شوہر اور بیوی، اور سب سے آخری رشتہ جنت کا شوہر اور بیوی رہیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو اللہ ان کی جنت دے گا، بھائی بہن کو اللہ ان کی جنت دے گا، لیکن پہلا رشتہ جنت کا شوہر اور بیوی، اور سب سے آخری رشتہ جنت کا شوہر اور بیوی. تو بیوی کے بارے میں یہ بتلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو بیوی ہے وہ دوسرے کی تمہارے پاس امانت ہے، دوسرے کی امانت ہے. کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے تو اس کی عزت کرو، مہمانوں کے سامنے اور دو چار لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. جس طرح تمہاری عزت ہے اس طرح دوسروں اس کی بھی عزت ہے. تو بیوی کے بارے میں یہ چیزیں بتلائی. ماں باپ کے بارے میں جو پہلے میں نے بتایا وہ بتایا گیا. اولاد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ اگر باپ نے اپنی اولاد کو دیا تو وہ اچھے اخلاق ہے. اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑیں گے، ورنہ آگے چل کے خون کے آنسو رونا پڑیں گے. اس کے لیے اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے کی کوشش کرو. پڑوسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اسلام اور اللہ کیا کہتا ہے پڑوسی کے بارے میں؟ چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس پڑوسی کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی پریشان. یہ اسلام سکھاتا ہے. اس کے لیے اسلام پر ہم چلنے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلام کے مطابق ہم سب زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. کریں گے سب کوشش انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ پاک ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.